اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم تیسری تختی کی غلطیوں کی نشاندہی کریں گے۔ بعض بچے الف لام میم کو الف لام میم پڑھتے ہیں، یعنی شروع کے الف کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں، جو کہ غلط ہے، اور الف کی تفصیل پہلی تختی میں گزر چکی ہے۔ اور بعض بچے الف لام میم میں غنہ نہیں کرتے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ لام پڑھنے کے بعد آواز ناک میں لے کے جائیں ایک الف کے برابر، اور اس کے بعد میم پڑھیں، جیسے الف لام میم۔ اس کے بعد ہے الف لام میم صاد۔ اس میں بھی بعض بچے یہی غلطیاں دہراتے ہیں، یعنی الف اور غنہ کی، جس کے بارے میں ابھی بات ہو چکی ہے۔ اس کے بعد ہے الف لام را۔ اس میں بھی بعض بچے شروع کے الف کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں، اور بعض بچے آخر میں را کے اوپر کڑی زبر کو ایک الف کے برابر لمبا کر کے نہیں پڑھتے، جیسے الف لام را، جو کہ غلط ہے، صحیح ادائیگی ہے الف لام را۔ اس کے بعد ہے الف لام میم را۔ اس میں بھی بعض بچے یہی غلطیاں دہراتے ہیں، یعنی یا تو شروع کے الف کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں، یا غنہ نہیں کرتے، یا آخر میں را کے اوپر کڑی زبر کو ایک الف کے برابر لمبا کر کے نہیں پڑھتے۔ اس کے بعد ہے کاف ہا یا عین صاد۔ اس میں بھی بعض بچے ہا اور یا کے اوپر جو کڑی زبر ہے اس کو واضح کر کے یا ایک الف کے برابر لمبا کر کے نہیں پڑھتے، جیسے کاف ہا یا عین صاد۔ تو ہا اور یا کے اوپر جو کڑی زبر ہے اس کو واضح کر کے اور ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھنا چاہیے، جیسے کاف ہا یا عین صاد۔ اور کاف ہا یا عین صاد میں عین کے نون کے بعد حروف اخفا میں سے صاد آیا ہوا ہے، لہذا یہاں پر اخفا بھی کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ہے طٰ۔ اس میں بھی بعض بچے کڑی زبر کو ایک الف کے برابر لمبا کر کے نہیں پڑھتے، جیسے طٰ، اور بعض بچے زیادہ لمبا کر کے پڑھتے ہیں، جیسے طٰ۔ اس کے بعد ہے طاسیم میم۔ اس میں بھی بعض بچے کڑی زبر کو ایک الف کے برابر لمبا کر کے نہیں پڑھتے، جیسے طاسیم میم، اور بعض بچے زیادہ لمبے کر کے پڑھتے ہیں، جیسے طاسیم میم۔ اور بعض بچے طاسین میم کو طاسین میم پڑھتے ہیں، یہ غلط ہے، کیونکہ سین کے آخر میں نون کا میم میں ادغام ہوا ہے، لہذا طاسیم میم پڑھنا چاہیے، نہ کہ طاسین میم۔ اگلا جتنا سبق رے کیا ہے اس میں بھی انہی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اگلا سبق ہم بغیر تفصیل کے پڑھیں گے، جہاں پر ضرورت ہو وہاں پر تفصیل بیان کریں گے۔ طاسین، یاسین، صاد، حامیم، حامیم، عین سین قاف۔ یہاں پر عین کے بعد اور سین کے بعد اخفا کرنا چاہیے، کیونکہ عین سین قاف میں عین کے نون کے بعد سین اور سین کے نون کے بعد قاف کے ہونے کی وجہ سے اخفا کا قاعدہ پایا جاتا ہے۔ قاف، نون،